أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين صلوات. الصلاة والسلام وتحية والإكرام للرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي الزهراء محمد المصطفى وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. درود پڑھیے گا بابا سے نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ مجمع کافی ہے. اللہ پوری کائنات کا خالق ہے. بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. کوشش کریں ہاتھ بلند کر کے بولے نعرہ حیدری. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. آواز بلند صلوات. دعائے پروردگار عشر کے بانیان کا اور ان کے معاونین کا یہ پرخلوص اہتمام قبول و منظور فرمائے. پروردگار ان کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. مالک ان کے مرحومین کے لیے ذکر کو ذریعہ نجات قرار دے. جتنی جائز دعائیں ذہن میں رکھتے ہیں اس ذکر کے صدقے میں پروردگار قبول فرمائے. اور مالک آپ کا قدم بقدم چل کے آنا مالک ایک ایک قدم کو عبادت میں شمار فرمائے. ہم سب کے مرحومین کے مالک درجات بلند فرمائے. ہم سب کو کربلا والوں کے مشن کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب میں سے حاضرین میں سے مومنات میں سے جتنے بھی بے گھر ہیں مالک عالی شان گھر عطا فرمائے. تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے کہ جو اللہ الصمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے. تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جو مالک یوم الدین ہے، جو رب العالمین ہے. تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے کہ جو پروردگار واللہ احسن الخالقین ہے. تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جو واللہ خیر الرازقین کا مصداق ہے. تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جو اللہ خالق کل شے کا مصداق ہے. تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جو زمین والوں کا بھی رب ہے، آسمان والوں کا بھی رب ہے. اس ہستی کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے، کیونکہ اس سے بڑی ہستی کوئی نہیں، اس سے بڑا خالق کوئی نہیں، اس سے بڑا رازق کوئی نہیں. بلکہ ایسے کہوں خالق بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے. نہ اس کی صفات میں کوئی شامل ہے، نہ اس کے افعال میں کوئی شامل ہے.
یہ وہ جگہ ہے منبر حسین اور مجلس حسین کہ جس جگہ پہ حق بیان ہونا چاہیے. توجہ ہے سر؟ آج تھوڑا ٹائم بھی واقعی سب زیادہ لے کے کوشش کیا کرے، جو کہ میں نے آگے جانا ہوتا ہے تو 9 بجے اختتام کر دیں. یہ منبر جو ہے یہ امام حسین علیہ السلام کا انعام ہے ہمارے اوپر. ایسا انعام ہے کہ 1400 سال سے اس منبر سے حق بیان ہوا ہے. توجہ ہے سر؟ یقیناً آپ تائید کریں گے یہ وہ ممبر ہے جو پاکیزہ ممبر ہے، پاکیزہ ہستیوں کا ممبر ہے. جب پاکیزہ ہستیوں کا ممبر ہے، حق والوں کا ممبر ہے، جہاں حق ہی بیان ہونا چاہیے. اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، جو حق بیان نہیں کر سکتا اس کو ممبر پہ آنے کا حق نہیں ہے. کیوں؟ پروردگار قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ. پروردگار فرماتا ہے حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ. حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ. تو یہ ممبر ہے ان ہستیوں کا کہ جنہوں نے ساری زندگی حق بیان کیا، تو ان کے ممبر پہ بھی حق بیان ہو. یا ایسے کہوں یہ ان کا ممبر ہے جنہوں نے ساری زندگی اپنے رب کو راضی کیا. آپ بولیں آپ کی مرضی، آپ نہ بولیں آپ کی مرضی. میں نے چند جملے ضرور کہنے ہیں، وہ اس لیے کہنے ہیں کہ یہ جو ایام ہیں یہ امام حسین علیہ السلام کا آپ پہ کرم ہے کہ آپ کے لیے سالانہ ورکشاپس ہے. کہ پورے سال اگر آپ میں کسی چیز میں کمی پائی جاتی ہو، مثلا ہو سکتا ہے کہ جیسا عقیدہ قرآن کا ہے، ہو سکتا ہے کہاں کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہو، ان دنوں میں پوری کی جائے. ہو سکتا ہے کہ عمل میں کوئی کمی رہ گئی ہو، ان دنوں میں پوری کر دی جائے. ہو سکتا ہے کہ مقصد میں کمی رہ گئی ہو کہ کربلا والوں کا مقصد کیا ہے اس کو پورا کر دیا جائے. یعنی یہ وہ دن ہے جو تربیت کے دن ہے. اور یاد رکھیے گا تربیت وہی کر سکتا ہے جو خود تربیت یافتہ ہوگا. توجہ ہے؟ تربیت کون کر سکتا ہے؟ جو خود تربیت یافتہ ہوگا. ایک درود ہی پڑھتے رہے، 2 قدم آگے ہو جائے تاکہ پیچھے والے بندے پہنچ سکے. کوشش کرے تھوڑے 2 قدم آگے ہو جائے. درود پڑھنے بآواز بلند اللہم صلی علی. یعنی آپ نے بات نہیں مانی. کوشش کرے 2 قدم آگے ہونے کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اگر 5 پاک کے ماننے والے 5 قدم آگے ہو جائے تو اور ذرا بہتر ہو جائے گا. ایک درود بلند آواز سے پڑھتے رہیے گا. میں بیان کر رہا ہوں یہ حق والوں کا ممبر ہے، پاکیزہ ممبر ہے. اس ممبر پہ اسے آنا چاہیے جو تربیت کر سکے، جو خود اس قابل ہے کہ اس کی تربیت کی جائے. اسے اس ممبر پہ آنے کا حق. وہ ممبر پہ آئے جو آپ کی تربیت کر سکے، کیونکہ یہ دن عام نہیں. میں نے کل بھی بتایا یہ جو 1 گھنٹہ پڑھا جاتا ہے یہ 1 گھنٹہ نہیں ہوتا. جتنے بیٹھے ہوتے ہیں سبھی کا 1 گھنٹہ ملا ہے تو اتنے گھنٹے جو پڑھنے والا لے رہے. جب اٹھے تو سوچے پڑھنے والے نے ہمیں دیا کیا ہے، پڑھنے والے نے ہمیں دیا کیا ہے. اور پڑھنے والے کو یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ مجمع راضی ہوگا یا نہیں. ہمارے تو ائمہ وہ ہیں جن کو ہم نے راہبر مانا ہے، وہ تو ساری زندگی اللہ کی رضا دیکھتے رہے. ایسے کیا انہوں نے کیا دیکھا ہے؟ آپ گھبرا گئے؟ اللہ کی رضا دیکھیے بھائی. رضائیں 2 ہی ہیں، یا اللہ کی رضا ہے یا عوام کی رضا ہے. اچھا چونکہ ایک بہت بڑا رشتہ ہے ولایت والا، پیار محبت سے ذرا مشورہ کر کے چلتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کی رضا بہتر ہے یا عوام کی رضا بہتر ہے؟ سارے ذرا بولیں مجھے پڑھنے بھی آسانی ہو جائے. اللہ کی رضا بہتر ہے نا. مثلا اگر اللہ کی رضا مل جائے عوام کی نہ بھی ملے کوئی نقصان ہوتا ہے؟
بولے تو صحیح میرے ساتھ، کوئی نقصان نہیں ہوتا نا، اللہ کی رضا مل جائے تو سب کچھ مل گیا۔ بھائی تیرا امام دعائے عرفہ میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں پروردگار جس سے تو مل گیا اسے کیا نہیں ملا؟ جس سے تو مل گیا، امام حسین فرماتے ہیں جس سے تو مل گیا اسے کیا نہیں ملا، اور جسے تو نہیں ملے اسے کیا ملا؟ ہمارے تو امام وہ ہیں کہ جو اللہ کی رضا کے لیے ساری زندگی انہوں نے گزار دی، ان کی کوشش ہی یہ تھی کہ اللہ کی رضا مل جائے۔ تو اس ممبر سے پھر اللہ کی رضا کے لیے کام ہونا چاہیے۔ یہ 10 دن ایسی بات ہو کہ آپ اگلے سال تک اسے یاد رکھیں، تاکہ آپ کے عقیدہ بھی مضبوط ہو، آپ کا عمل بھی مضبوط ہو، معرفت اہل بیت میں بھی اضافہ ہو۔ اسی لیے ہم نے اس اشرے کا موضوع رکھا ہے مقامی اہل بیت و پیغام اہل بیت، اور یہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے ان دنوں میں کہ مقام بھی پہنچے، کیونکہ لوگ مقام کو بھی بھولتے جا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ دیکھتے ہیں نا کہ آج لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام کو ایک نئی صورت دے کے پیش کیا جائے، یعنی اس طریقے سے پیش کیا جائے، تقریر کے ذریعے، تحریر کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام کا کردار پیش کیا جائے، لیکن اہل بیت کا کردار مائنس کر دیا جائے۔ تو ہمارا حق ہے کہ ائمہ اہل بیت کا کردار بھی بیان کیا جائے، مقام بھی بیان کیا جائے، اور ان کا پیغام بھی بیان کیا جائے۔ اور پیغام بیان کرنے کے لیے جہاں حق بیان ہوگا، اور وہ حق بیان کرنے کے لیے قرآن کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ آپ نے خبر سننا ہے، توجہ ہے سر اسے بات۔ اللہ کریم ہے، اس کی صفات میں کوئی شامل نہیں ہو سکتا۔ وہ خالق ہے، کوئی اور خالق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس نے قرآن میں فرمایا اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ جب اس نے کہا ہر چیز کا خالق ہے، پھر کوئی اور خالق نہیں ہو سکتا۔ وہ رازق ہے، کوئی اور رازق نہیں ہو سکتا۔ وہ مالک یوم الدین ہے، کوئی اور یوم الدین کا مالک نہیں ہو سکتا۔ وہ رازق ہے، کوئی اور رازق نہیں ہو سکتا۔ وہ کریم ہے، اور اس جیسا کوئی کریم نہیں ہو سکتا۔ کائنات یہ پیمانہ بنا ہی نہیں سکی کہ اس کے کرم کی وسعت کتنی ہے، وہ کتنا کریم ہے، کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ وہ ایسا رازق ہے، پتھروں کے سینے میں وہ کیڑوں پہ رزق دیتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا وہ اتنا کریم ہے، ہر چیز اس کی مخلوق ہے، وہ خالق ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اس کی مخلوق ہے، ہر شے اس کی مخلوق ہے، لیکن تمام تر مخلوقات میں اگر وہ کسی سے زیادہ پیار کرتا ہے تو وہ تجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ آپ سے انسان سے زیادہ پیار کرتا ہے، انسان کو عزت دیتا ہے۔ پروردگار انسان کو عزت دیتا ہے۔ مخلوق اس کی بہت سی، زمینوں میں اس کی مخلوق موجود ہے، دریاؤں میں اس کی مخلوق موجود ہے، سمندروں میں اس کی مخلوق موجود ہے، ہواؤں میں اس کی مخلوق موجود ہے، پہلے آسمان پہ موجود ہے، دوسرے آسمان پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ، پانچویں، چھٹے، ساتویں پہ، عرش پہ، ہر جگہ اس کی مخلوق ہے، لیکن عزت انسان کی، مقام کس کا؟ انسان کا۔ میں ابھی جملہ کہوں گا تو یقیناً آپ کے چہرے حشاش بشاش ہو جائیں گے۔ میں نے اس لیے کہا کہ عزت اس نے انسان کو دی۔ بھائی جب اشرفیت کا تاج پہنانے لگا، اللہ نے جب اشرفیت کا تاج پہنانے کی کوشش کی کہ میں اشرفیت کا تاج پہناؤں، تو مخلوق تو بہت تھی۔ مسئلہ جب ہوا تو مجھے یہ بتائیں اشرفیت کا تاج کس کے سر پہ رکھا؟ بولو نا یار، آپ کی بات ہے پھر بھی نہیں بولتے۔ آپ کے سر پہ رکھا، یعنی انسان کے سر پہ رکھا۔ مجھے اتنا بتا دیں، کیا اور مخلوق نہیں تھی؟ جناب آدم کے سامنے جبرائیل نہیں تھے؟ مثال ہوگا تو میں کچھ پڑھوں گا نا۔
بھائی جناب آدم کے سامنے جبرائیل موجود تھے، جناب آدم کے سامنے میکائیل موجود تھے، جناب آدم کے سامنے اسرافیل موجود تھے، لیکن جب اشرفیت کا تاج رکھا تو جبرائیل بھی دیکھتا رہا، میکائیل بھی دیکھتا رہا، اسرافیل بھی دیکھتا رہا۔ اشرفیت کا تاج رکھا ہے حضرت آدم کے سر پہ، اشرفیت کا تاج انسان کے سر پہ رکھ کے بتا دیا، اے انسان تجھے عزت دی ہے، مجھے برداشت ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان کسی فرشتے کے دروازے پہ جائے۔ غور کرو، میں جملہ دینا چاہتا ہوں، مجھے برداشت نہیں، میں نے تجھے عزت دی، اشرفیت کا تاج تیرے سر پہ رکھا، اشرفیت کا تاج تیرے سر پہ رکھا، میں نہیں چاہتا کہ تو کسی فرشتے کے دروازے پہ جائے۔ اگر کسی نے کوئی روایت پڑھی ہو تو مجھے بھی بتا دیجیے گا، میرے علم میں اضافہ ہوگا۔ میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی وسیع کو کہا ہو کہ جاؤ جبریل کے پاس اپنی پرابلم کے ساتھ کرو، کوئی مسئلہ کوئی بھی ہو جبریل سے حل کرواؤ۔ میں نے کہیں نہیں پڑھا، بلکہ میں نے تو یہی پڑھا ہے، انسان کی اتنی عزت ہے، انسان کی اتنی عزت ہے، انسان کو فرشتے کے پاس نہیں بھیجا، بلکہ ہم نے فرشتے دیکھے ہیں کہ اس کے انسانوں کے دروازے پہ آئے ہیں، کبھی جھولے جھلا رہے ہیں، کبھی تکیہ چلا رہے ہیں، توجہ ہے؟ ہاتھ کھڑے کر کے بولے بھائی، ہم نے انسان کو نہیں دیکھا کہ کسی فرشتے کے دروازے پہ اللہ نے کھڑا کیا ہو۔ اللہ نے کسی انسان کو فرشتے کے دروازے پہ کھڑا نہیں کیا، لیکن یہ زمانے نے دیکھا کہ سردار ملائکہ کو انسان کے دروازے پہ کھڑا کیا، کبھی روٹی لینے دینے کے بہانے، کبھی جھولا جھولانے کے بہانے، کبھی تسبیح کے، توجہ ہے میری؟ فرشتوں کو لا کے کھڑا کر کے انسان کو بتا دیا، بس تو بندگی کو سمجھتا جا، پھر کائنات تیرے قدموں میں لا کے رکھ دوں گا۔ بس تو بندگی تو سمجھتا ہے۔ اور جب انسان نے وہ والی بندگی کی کہ جیسے اللہ چاہتا ہے، تو پھر انسان نے نہیں کہا، اللہ نے فخر کیا کہ میرے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو اپنا نفس بیچ دیتے ہیں، اللہ کی رضا لے لیتے ہیں۔ بندے نے نہیں کہا، اللہ نے فخر کیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ، یعنی اللہ نے کہا، بندے پہ فخر کیا کہ میرے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جو اپنی جان، اپنے نفس کو بیچ دیتے اور خریدتے کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ کی رضا، یعنی اللہ کی رضا اتنی قیمتی چیز ہے، اللہ کے کچھ بندے اپنی جان دے کے لے لیتے ہیں، اور وہ بندے بھی کوئی عام نہیں ہے، وہ بندے وہ ہیں کہ جن کی خاطر اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے۔ تو پھر، اور اگر آپ دیکھیں گے جتنے مرتبے ملے انسان کو اللہ کی بندگی کی وجہ سے ملے، میں نے یہ اس لیے شروع کیا، مقامی اہل بیت بھی بیان ہوگا اور ساتھ آپ کا عقیدہ بھی مضبوط ہوگا، چونکہ آج وقت ہے کہ ہم کوشش کریں کہ اپنے عقیدے مضبوط کریں، ہم اپنے ایسے عقیدے نہ رکھیں کہ اللہ کو عرش سے زمین پہ اتار لیں۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں اور کچھ کہنا چاہتا ہوں، ہمارے عقیدے یہ نہیں ہونے چاہیے عرش سے وہ اترتا ہے جو یہاں پہ نہیں ہوتا۔ جو ہے میرے دل میں ہے ادھر بیٹھے، عرش سے کون اترتا ہے؟ جو عرش پہ ہو اور یہاں نہ ہو۔ اچھا، اللہ ہر جگہ پہ ہے یا نہیں؟ بولے میرے ساتھ، آپ بھی خدا ہے نا، اور آپ کا بھی خدا ہے نا، بولے نا میرے ساتھ، اللہ عرش پہ ہے، ادھر نہیں ہے، بولو نا میرے بھائی۔ ہے ابھی قصیدہ پڑھا، اس میں کہا کہ اللہ کو کربلا بلا لیا، امام حسین علیہ السلام کا بڑا مقام ہے، لیکن شرک کر کے نا مقام بتاؤ، جو ہے میری شرک کر کے کیوں؟ میں ابھی آپ کو ثابت کروں گا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو شرک کو برداشت ہی نہیں کرتی، تو جن کی محبت رکھتے ہو ان کو شرک برداشت نہیں، تو آپ کیوں شرک کریں؟ اللہ ہر جگہ پہ معصوم فرماتے ہیں، جن کی فقہ پہ
معصوم فرماتے ہیں میں نے کسی بندے کو اس حالت میں نہیں دیکھا جس کے آگے پیچھے کا ہمراہ میں نے اللہ کو نہ دیکھا ہو۔ اللہ ہر جگہ پہ ہے، اللہ ہر جگہ پہ ہے۔ جب اللہ ہر جگہ پہ ہے تو پھر یہ جملہ درست ہے، عقیدہ توحید خطرے میں پڑ جائے گا۔ کیوں؟ تیرے معصوم امام فرماتے ہیں اول الدین معرفت الجبار، فرمایا دین کی تو پہلی سیڑھی کا نام ہی معرفت پروردگار ہے، خدا کی معرفت حاصل کرو پھر اگلی منزل ہے۔ اگر توحید خطرے میں پڑ گئی، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں شرک کو معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہے اگر میں چاہوں گا تو معاف کر دوں گا، شرک کو معاف نہیں کروں۔ اور یہ یاد رکھیے یہ مجلس حسین ہے، اور حسین وہ ہے جس نے سب کچھ دے کے اللہ کو بچایا ہے۔ اس کے ممبر سے شرک نہیں ہونا چاہیے، اس کے ممبر سے توحید وہ والی بیان ہونی چاہیے جو علی نے نہج البلاغہ میں بیان کی ہے۔ کوئی ہے توجہ میری طرف؟ اور بھی توحید بیان ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے گا بات ہو رہی تھی کہ اطاعت کی وجہ سے اللہ مرتبہ دیتا ہے، جو خدا کی اطاعت کرے گا۔ اگر آدم کا مرتبہ ہے تو اس دور میں آدم جیسا کوئی بھی اللہ کا اطاعت گزار بندہ نہیں تھا۔ اگر نوح کا مقام ہے تو نوح کے زمانے میں نوح جیسا کوئی بندگی کرنے والا نہیں تھا۔ اگر ابراہیم کا اتنا بڑا مقام ہے، ابراہیم کے دور میں ابراہیم جیسا کوئی نہیں تھا جو بندگی کرتا۔ موسیٰ کا بڑا مقام ہے تو موسیٰ جیسا کوئی نہیں تھا جو ایسی بندگی کرتا۔ عیسیٰ کا بڑا مقام ہے تو عیسیٰ جیسا کوئی نہیں تھا کہ جو عیسیٰ جیسی بندگی کرتا۔ اگر نبی اعظم کا مقام ہے تو نبی اعظم جیسی بندگی کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اگر نبی کے بعد ائمہ اہل بیت کا مقام ہے تو ان جیسا توحید والا کوئی نہیں تھا۔ ہاتھ کھڑا کر کے بولے یہ وہ باتیں جو اس دور میں سننے والی ہیں، اور ان کو کوشش کریں کہ سنیں۔ جو معرفت کے اعلیٰ درجے پہ پہنچ گئے، جو بندگی کے اعلیٰ درجے پہ پہنچ گئے، جو اللہ کو پسند آ گئے، اللہ نے ان کو کیا مقام دیا؟ سورہ توبہ کی 119 نمبر آیت میں پروردگار فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، ایمان والے بھی اس کے بندے ہیں جن سے مخاطب ہے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور کیا کرنا ہے؟ وکونوا مع الصادقین، فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب انتظار ختم ہوگی، مقامی اہل بیت پہ آگے پیغام بھی ہوگا، مقام بھی ہوگا۔ کیا کرو اے ایمان والو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، سچوں کے، یعنی پتہ چلا صرف ایمان ہونا کافی نہیں۔ میں کچھ دینے والا ہوں آپ اگر آپ توجہ فرما رہے ہیں تو، صرف ایماندار ہونا کافی نہیں، صرف اللہ سے ڈرنا کافی، ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ کے ڈرنے کے، اللہ سے ڈرنے کے ساتھ ساتھ سچوں کے ساتھ بھی ہونا پڑے گا، سچوں کے ساتھ بھی ہونا پڑے گا۔ یعنی صرف سچا ہونا کافی نہیں بلکہ سچوں کے ساتھ ہونا پڑے گا۔ یعنی کوئی سچے ایسے ہیں، یہ سچے وہ ہیں کہ جو اللہ کہہ رہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اچھا میں اگر کسی کو کہوں کہ فلاں کے ساتھ ہو جاؤ تو میں کوئی خاکی بندہ ہوں، بشر ہوں، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، نقص ہو سکتا ہے، لیکن اگر اللہ کہے کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ میں نقص نہیں پایا جاتا۔ لیکن اگر آپ ان کے ساتھ ہو جائے، ان میں کوئی نقص پایا جائے تو وہ نقص کہاں جائے گا؟ واپسی بنانے والے پہ۔ توجہ ہے؟ تو اس کا مطلب ہے اگر اللہ نے کہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو یہ سچے کچھ اس قسم کے سچے ہیں کہ جو معصوم ہے، جن سے کبھی گناہ نہیں ہو سکتا، جن سے کبھی خطا نہیں ہو سکتی، جو کبھی خلاف شرع کام نہیں کر سکتے، وہ سچے ہیں۔ کون؟ وہ چلا عشرے میں چلتا رہے گا، لیکن بہت ہی مختصر میں بتانا چاہتا ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور یہ بتائے نہیں کہ وہ سچے کون ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے؟ بے شک آپ حوصلے کے ساتھ سن لیں، ابھی آپ
بولیں گے مجھے پتہ ہے. خطیب جو ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ مجمع کب بولے گا، لیکن اس نے ذمہ داری بھی ادا کرنی ہوتی ہے اور کروں گا. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور بتائے نہیں کہ سچے کام ہیں. بھائی اللہ نے کہا ہے نا کہ نماز پڑھو، لیکن قرآن میں رکھتے نہیں بتائی. کوئی تھا نا جس نے بتائی ہے؟ بس میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو میں اس جگہ پہ لے آؤں. اللہ نے کہا روزہ رکھو، کسی نے بتایا ہے نا کتنا روزہ رکھنا ہے، ٹائم کیا ہے؟ ایسے ہی اللہ نے کہا سچوں کے، بھائی سچے بھی تو بتائے ہوں گے نا کہ وہ سچے ہیں کون جن کے ساتھ ہو رہے، کون ہے جو معصوم ہے، کون ہے جو خطا نہیں کرتے، کون ہے جو گناہ نہیں کرتے، کون ہے جن کے ساتھ ہو رہے. تو آئیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں وہ سچے کون ہیں. برادران محترم، وہ سچے کون ہیں؟ نجران کے عیسائیوں کو خط لکھا گیا دعوت اسلام کا. اب انتظار ختم ہو گئی ہے، انتظار ختم ہو گیا. نجران کے عیسائیوں کو خط لکھا، نصارہ نجران کو خط لکھا دعوت اسلام کا. جب اسلام کا خط لکھا، وہ 60-70 بندہ، مختلف روایتیں ہیں، چلتے ہوئے نبی کی بارگاہ میں بڑے تنتنا اور تمتراک کے ساتھ 60 سے 70 بندہ تھا. آپ کی توجہ ہوگی تو میں کچھ پڑھ پاؤں گا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ 60 سے 70 بندہ تھا. کتنے بندے تھے؟ سارے بولیں گے تو اگلا جملہ کہنے والا ہوں. کتنے بندے تھے؟ 60 سے 70 بندہ تھا جو آیا تھا. ان 60-70 بندوں میں 14 سردار تھے. مجھے نہیں پتا نصارہ کو کس نے بتایا کہ سردار 14 ہوتے ہیں، مجھے نہیں پتا. لیکن روایت یہی بتاتی ہے ان کے سردار کتنے تھے؟ 14 تھے. 14 سردار تھے، بڑے تمتراک کے ساتھ آئے، سواریوں میں سوار تھے، دیبا و حریر کے لباس، فاخرہ لباس پہن کے جب آئے مسجد نبوی میں آئے. نبی اعظم نے دیکھا، جب ان کو اس ایسے فاخرہ لباس میں دیکھا، نبی اعظم نے پشت کر لی. سونے کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھی. اب جانتے ہیں نا سونا مرد پہ حرام ہے، سونا مرد پہ حرام ہے. ماننے والے جو ہیں ان کو زیادہ احتیاط کرنے چاہیے. نبی نے کیا کر لی؟ پشت کر لی. وہ دوسری سائڈ پہ نبی نے پھر پشت کر لی. جب نبی نہیں ملے، ایسا ہی ٹائم ہو گیا نماز کا. انہوں نے مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، کیونکہ ان کا کعبہ بیت المقدس تھا. ادھر منہ کر کے نماز پڑھی. جب ادھر منہ کر کے نماز پڑھی، لوگوں نے روکنا چاہا. نبی نے فرمایا نہ روکو، انہیں پڑھنے دو. نماز سے جب فارغ ہوئے تو 2 شخصوں کو ملے. اب نام مجھے آتے ہیں، میں بتانا نہیں چاہتا. 2 لوگوں سے ملے، کہتے ہیں کہ خود ہی بلایا، لیکن کیسے مہمان نواز ہیں، ہم سے ملتے ہی نہیں ہیں. آپ جانتے ہیں نبی کیسے ملیں گے؟ کہا ہمیں نہیں پتا. وہ جو سامنے دروازہ ہے نا، وہ جو سامنے دروازہ ہے، اس دروازے سے جو بھی ملے گا وہ اس ہستی کو جانتا ہے، ان کے مزاج سے واقف ہے. بھائی وہ دروازہ کوئی عام دروازہ نہیں تھا، وہ دروازہ علی کا دروازہ تھا، اور اشارہ بھی علی کی طرف تھا کہ وہ بتائیں گے کہ رسول کائنات کا مزاج کیا ہے. پھر میں مجھے جملہ کہنے دیجیے گا کہ جو بندہ نبی کے ایک مزاج سے واقف نہیں تھا، جو مزاج بھی دنیا کو بتا سکتا، وہ پورا اسلام دنیا کو کیا بتائے گا؟ ہاتھ پکڑ کے کتنے بولے ہے نبی؟ ذرا کوشش کریں میرے ساتھ مزاج میں جانے کی، تاکہ میں مباحثہ پڑھ سکوں. آج ذرا ایک نئے انداز میں مباحثہ سناؤں گا. اجازت ہے میں کچھ پڑھوں؟ بھائی ان کو نہیں پتا تھا کہ نبی کا مزاج کیا ہے. کیا جی؟ نبی کے مزاج کا نہیں پتا تھا. نبی کے مزاج کا، ان میں سے ایک جو تھا وہ بڑی پوسٹ پہ ہے، توجہ ہے جی، اسے نبی کے مزاج کا نہیں پتا تھا. تاریخ پڑھ لے، نام مل جائے گا، میں بھی کبھی بتا دوں گا اگر انہیں پوچھو گے تو. نہیں مزاج کا پتہ لگا تو میں نے کہا کہ جس کو مزاج کا، نبی کے مزاج کا نہیں پتا، وہ دین کیا بتائے گا نبی کا، کہ نبی کا دین کیا کہتا ہے. لیکن ایک بات یہ نصارہ بھول گئے تھے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے جانا کدھر
بہت بڑا آج پیغام آئے گا آنے والوں کے لیے. کہا ابن اللہ کہتے ہو عیسیٰ کو؟ تو کہا اگر اللہ کا بیٹا نہیں ہے، اللہ کا بیٹا نہیں ہے تو اس کا باپ دکھاؤ. تو جس کا باپ نہیں ہوتا، جس کا باپ، اللہ کے نبی نے آیت پڑھی، نمبر یاد کر لیجئے گا، آیت پڑھی سورہ آل عمران کی 59 نمبر آیت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. تم عیسیٰ کو ابن اللہ کہتے ہو، اللہ کہہ رہا ہے بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے کہ جس کو اللہ نے تراب سے بنایا، مٹی سے بنایا، پھر کہا ہو جا وہ ہو گیا، کہا بن جا وہ بن گیا. تم کہتے ہو عیسیٰ اللہ کا بیٹا چونکہ اس کا باپ نہیں ہے. اللہ کہہ رہے ہیں عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے. عیسیٰ کا تو باپ نہیں ہے، اللہ کے پاس تو ایک ایسا بیٹا موجود ہے جس کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے. آپ کھڑا کر کے ذرا بولے غدیری نعرہ ہے ہمارے ہم کو سلامت رکھیں. ہاں کیا کہا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. عیسیٰ کی مثال کس کی مثال ہے؟ آدم کی مثال ہے اللہ کے نزدیک. خلقہ من تراب، اس کو تراب سے، مٹی سے خلق کیا. کس سے خلق کیا جی؟ سارے بولیں گے کس سے خلق کیا؟ مٹی سے. کہا ثم قال له کن فیکون، پھر کہا ہو جا اور وہ ہو گیا. اچھا میں نے آپ سے وعدہ کیا نا اور یہ بتایا کہ ممبر سے عقیدہ بیان ہونا چاہیے. اگر آپ کی اجازت ہو، مومن کا مومن سے بڑا رشتہ ہوتا ہے، ذرا پیار محبت سے ایک مسئلہ نہ حل کرتے جائیں. اجازت ہے آخری بجے تک؟ اچھا اس آیت میں وہ وعدہ یاد رکھیں اور یہ جگہ بھی گل سا یاد رکھیے گا، اس سے آگے پھر پڑھیں گے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان مثل عیسیٰ کمثل عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب. عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک کس کی ہے؟ آدم کی. کس کی؟ آپ نہیں بولیں گے تو مجھے لگے گا کہ میں ایسے ہی پڑھتا جا رہا ہوں، آپ کو سمجھ کچھ نہیں آ رہی. خلقہ من تراب، اس کو مٹی سے اس نے بنایا. ثم قال له کن فیکون، پھر کہا ہو جا ہو گیا. اس آیت نے آپ کو کیا بتایا؟ آدم کو کس نے بنایا؟ میں کچھ دینے والا ہوں، اگر آپ کی توجہ ہو تو میں کچھ دے پاؤں گا. اس آیت نے کیا بتایا؟ آدم کو کس نے بنایا؟ کس سے بنایا؟ مٹی سے. ایسے ہی نا خلقہ من تراب، اس نے آدم کو مٹی سے بنایا. ثم قال له کن فیکون، پھر کہا بن جا، وہ بن گیا. اس کا مطلب ہے اللہ نے آدم کو بنایا، کسی اور نے. علی والو تھوڑا اپنے عقیدے کو مضبوط کرو. ممبر سے جو تم سنتے ہو. اچھا یہ بتاؤ، یہاں پہ ایک اور بات کہہ لیں، علی علیہ السلام کبھی قرآن کے خلاف جا سکتے ہیں؟ تھوڑے بندے بول رہے ہو. علی قرآن کے خلاف جا سکتا نہیں؟ اگر قرآن کے خلاف جاتے تو نبی کہتے القرآن مع علی و علی مع علی، قرآن علی کے ساتھ اور علی بولو. اگر تو خلاف جاتے تو کبھی بھی نہ کہتے. تو پھر یہ بتاؤ علی کہہ سکتے ہیں کہ آؤ میں تجھے وہ ہاتھ بتاؤں جنہوں نے آدم بنایا؟ میں کچھ کہہ گیا ہوں؟ علی کہہ سکتے؟ ان لوگوں کو بھول لگ گئی ہے کہ اللہ نے کہا کہ میں نے آدم کو، ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ میں نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. یہ قرآن میں موجود ہے، میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا. تو ان لوگوں نے کہا کہ جی یہ دونوں ہاتھ جو ہے یہ تو علی کے ہاتھ ہے، یعنی یہ اللہ علی کے ہاتھ ہے. توجہ ہے؟ یہ ہے قرآن اور اہل بیت سے صحیح معنوں میں دوری کا نتیجہ. بھائی جب آپ نے اللہ کے ہاتھ مان لیے، اللہ کی آنکھیں مان لی، اللہ کے کان مان لیے، اللہ کی زبان مان لی، اس کا مطلب ہے اللہ کو تو ایک خوبصورت سا آپ نے انسان بنا دیا نا. پتہ نہیں آپ کہاں ہے، آپ نے اللہ کو کیا بنا دیا؟ ایک انسان بنا دیا نا. کیونکہ جس کے ہاتھ ہوتے ہیں، جس کی آنکھیں ہوتی ہیں، جس کی زبان ہوتی ہے، جس کے کان ہوتے ہیں، وہ تو ایک انسان ہے. اور یہ جو ہے یہ مجبوری ہے. اگر آپ کے ہاتھ نہ ہو آپ ہاتھوں والا کام نہیں کر سکتے، آپ کی آنکھیں نہ آپ دیکھ نہیں سکتے، آپ کے کان نہ آپ سن نہیں سکتے. اللہ ان چیزوں سے مبرہ و منزہ ہے.
اللہ دیکھنے کے لیے آنکھوں کا محتاج نہیں، اللہ سننے کے لیے کانوں کا محتاج نہیں. توجہ ہے؟ اللہ ہاتھوں کا، یہ عقیدہ ہے جو ائمہ نے آپ کو دیے ہے. اللہ ان چیزوں کا محتاج نہیں. تو سوال بنتا ہے پھر علی کے بارے میں جو کہا حاجت اللہ، آنکھ اللہ، کان اللہ، زبان اللہ، یہ کیا ہے؟ اور پہلے جو کہا میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا، یہ کیا ہے؟ پتہ ہونا چاہیے نا. وہ جو کہا نا دونوں ہاتھوں سے بنایا، اس سے مراد ہے دست قدرت. کیا مراد ہے جی؟ عقیدہ لے جانا اور گھر میں بھی یہ دینا قرآنی عقیدہ ہے. یہاں قرآنی عقیدہ ہونا چاہیے. دست قدرت. اب علی کو کیوں کہا حاجت اللہ، آنکھ اللہ، کان اللہ؟ یہ اس لیے کہا علی کے ہاتھ ید اللہ ہے کہ علی کے ہاتھ وہ ہاتھ ہیں جو ادھر بڑھتے ہیں جدھر اللہ چاہتا ہے. علی کو کیوں کہا عین اللہ؟ اس لیے کیونکہ علی کی آنکھ دیکھتی ادھر ہے جدھر اللہ چاہتا ہے. کیوں کہا کان اللہ ہے؟ اس لیے علی سنتے ہی وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے. وجہ ہے کیوں کہا لسان اللہ؟ اس لیے کیونکہ علی بولتے ہی وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے. لوگوں کو سمجھایا ہی نہیں کیا، شرک کی طرف لے کے چلے گئے. اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. فرمایا یہ آنکھیں اسے نہیں دے سکتی لیکن وہ ان آنکھوں کو دیکھتا ہے. بھائی اپنا عقیدہ مضبوط کرو. آپ نہج البلاغہ سے عقیدہ ملا توحید. انجینئر محمد علی مرزا کہنے پہ مجبور ہے کہ علی والوں کا عقیدہ بلند ہے کیونکہ جو توحید ان کو نہج البلاغہ میں علی نے دی ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. اور یہ یاد رکھیے گا اگر آپ کا عقیدہ توحید خراب ہو گیا تو کام تو خراب ہو جائے گا. پھر ہم بھی ایسے ہی ہو جائیں گے کہ جیسے کوفے کے کسی بندے نے کہا تھا، غور کیجیے گا، جیسے کوفے کے کسی بندے نے کہا تھا کہ میں نے خواب میں اللہ کو 99 دفعہ دیکھا. ایک دفعہ اور دیکھا، سینچری پوری ہو گئی. پھر اس نے کہا کہ میں نے اللہ کو خواب میں ایک سبزہ زار میں دیکھا، نوجوان کی شکل میں تھا، 2 سونے کی جوتیاں تھی، چہرے پہ سونے کا تاج تھا. مرضی آپ کی نا، سونے کا کیا تھا؟ تاج تھا. پھر روایت آپ سنتے ہیں کہ بروز محشر جہنم جو ہے وہ نہیں بھرے گی، وہ کہے گی کچھ اور، اللہ اپنا قدم رکھ دے گا. بھائی اللہ ہمارا ایسا نہیں ہے. پھر کہا جاتا ہے کہ بروز محشر اللہ کرسی پہ بیٹھے گا، کرسی چیڑ چلائے گی. ہمارا اللہ وہ نہیں ہے. ہمارا اللہ لیس کمثلہ شیء ہے. ہمارا اللہ وہ ہے جو ائمہ نے دیا. ائمہ فرماتے ہیں جو تم اللہ کے بارے میں ذہن میں سوچتے ہو، کیا جو تم اللہ کے بارے میں ذہن میں سوچتے ہو وہ بھی اللہ نہیں. کیونکہ جو ذہن میں آتا ہے وہ کوئی چیز ہوتا ہے، اللہ کوئی چیز نہیں ہے. تیرے امام تو تجھے یہ توحید دے رہے، یہ توحید دے رہے. اچھا مختصر کرتے ہیں، بات آگے ہوگی. بات کہاں سے چلی تھی؟ اِنَّا مَثَلَ عِندَ لَكَ مَثَلٌ. اچھا مجھے بات یاد ہے، آپ کو بھول گئی ہے کہ آدم کی مثال، عیسیٰ کی مثال کس جیسی ہے؟ حیدریہ. مثال کس جیسی ہے جی؟ آدم جیسی. خلقہ من تراب، کہ اس نے اسے مٹی سے خلق کیا، پتہ چل گیا کہ اللہ نے خلق کیا. پھر کہا بن جا، وہ بن گیا. اللہ نے کس کو بنایا؟ آدم کو. کہا آدم جو ہے اس کا تو نہ باپ ہے نہ ماں ہے، بلکہ صرف آدم نہیں حوا بھی ہے، نہ اس کا باپ ہے نہ ماں ہے. انہوں نے نہ ماننا تھا نہ مانے. بات ختم کروں، بات مباحلہ پہ آئی. کہا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. فرمایا انہیں کہہ دو کہ اب بات بزم میں نہیں ہوگی، اب بات مسجد میں نہیں ہوگی، اب بات مجلس میں نہیں ہوگی. کہا آؤ میدان میں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. اچھا مباحلہ ایسے ہی سنتے ہیں جیسے آج آپ سن رہے ہیں. ہاں مباحلہ وہ واقعہ ہے نا
کہ جس واقعے میں کوئی جوڑ نہیں لا سکا. میں نے ابھی آپ کو حدیث سنائی نا کہ نبی نے فرمایا مدینہ تو علم والی بابوہا، میں علم کا شہر والی اس کا دروازہ ہے. جوڑ لگ گیا، فلاں چھت ہے، فلاں دیوار ہے، فلاں پرنالا ہے. بھائی مباہلہ واحد واقعہ ہے جس میں کوئی جوڑ بھی، بولو نا. یہ عظمت مقام اہل بیت میں بیان کر رہا ہوں، اس میں کوئی جوڑ بھی نہیں لگا سکا کہ میں ثابت کروں. کہا آؤ میدان میں اپنے بیٹوں کو لاؤ، اپنی عورتوں کو لاؤ، اپنے نفسوں کو لاؤ. کرنا کیا ہے جی؟ جھوٹوں پہ سارے بولو، جھوٹوں پہ ہوتی ہی لعنت ہے. سارے بولو جھوٹوں پہ، جو بھی جھوٹا ہے اس پہ کرنی کیا ہے؟ سارے بولو لعنت. لعنت کرنے آؤ مباہلہ کرتے ہیں. اچھا کتنے لوگ چاہیے تھے نبی کو؟ 3 قسم کے. سچے مرد یعنی نفس، سچی عورتیں، ہاں سچے، سارے بولو نا، سچے بیٹے. 3 قسم کے. اب 3 کے اگر وقت ہوتا تو میں تھوڑی تفصیل میں جاتا. یہ 3 قسم کے سچے چاہیے تھے. مدینہ ہے بھرا ہوا، مدینہ ہے بھرا ہوا، مدینہ ہے بھرا ہوا. اب مدینہ بھرا ہوا ہے، 3 قسم کے لوگ چاہیے. لیکن تاریخ پڑھتے ہیں تو گھر ایک ہی ہے، اور وہ گھر کس کا ہے؟ ابو طالب کا، جس سے نکلے. اب یہ 3 قسم کے لوگ نکلے ہیں. میں حیران ہوں کہ اس کے 1 سال بعد، یہ مباحثہ ہوا 9 ہجری میں، اس کے 1 سال بعد 10 ہجری میں پہلا اور آخری حج ہے جو نبی کا ہونا ہے. 11 ہجری میں تو شہادت ہو جاتی ہے. تو اس میں جب حج میں جانے لگے تو کم سے کم روایت ہے 70,000 اور زیادہ سے زیادہ 1,20,000 اور بھی ہو سکتی. سبھی کو کہا، اصحاب کو کہا چلو، ازواج کو کہا چلو، بچوں کو کہا بولو چلو. اور سفر کتنے 4 یا 500 کلومیٹر. اور اصحاب کو کہا، ازواج کو کہا، بچوں کو کہا، اور سبھی چل پڑے. یا رسول اللہ 1 سال بعد یہ سارے چل پڑیں گے. ادھر سیدھے بھی تو جمع کیا ہے نا. اب نا سابقی جو اردو ہے نا، اردو اس میں تو 2 سے جمع شروع ہو جاتی ہے، لیکن عربی میں 2 تسنیہ ہے، 3 سے جمع شروع ہوتی ہے. یہاں سیدھے سارے جمع کیے ہیں، یعنی بڑی وسعت ہے. اب نا جتنے بیٹے ہیں سارے آ سکتے، پورے مدینے کے بچے آ سکتے. نساء جتنی عورتیں ہیں آ سکتی، وانفسنا جتنے مرد ہیں آ سکتے. میں کہہ رہا ہوں 1 سال بعد جائیں گے یا رسول اللہ. 400-500 کلومیٹر فاصلہ بھی ہے، حج کرنے کے لیے لوگ جائیں گے. ابھی بھی اگر محلے میں جائیں، کسی محلے میں جا کے اعلان کریں کہ مباحلہ ہے جانا ہے، تو مدینہ تو بھر جائے گا نا. توجہ ہے، بھر جائے گا نا. یا رسول اللہ کہہ دیں کہ وہ عورتیں آ جائیں جو میری کہیں جا سکتی ہو، وہ بیٹے آ جائیں جو میرے کہیں جا سکتے ہو. کہا نہیں کہا، کسی بندے نے کہا ہو، آپ کی مرضی ہے یار بھائی، کسی بندے نے کہا ہو کہ مجھے بھی لے جاؤ. میں نے پہلے کہا نا، وعدہ کیا کہ میں ثابت کروں گا. اس میں جوڑ بھی نہیں لگ سکا. اس میں کسی نے نہیں یہ کہا کہ تم کہتے ہو 5 گئے لیکن ہمارے پاس تو ہے کہ زیادہ گئے. کسی نے نہیں کہا بھائی. اور گئے بھی پیدل ہے، تو یہ بھی نہیں اعتراض کر سکا کہ گاڑی پہ گئے ہیں، 5 سیٹر تھی، چھٹی سواری کی جگہ نہیں تھی. توجہ ہے، سروں کے اوپر سے بات گزر گئی. بھائی پیدل گئے نا، ایسا تو نہیں ہے کہ کار پہ گئے ہو کہ اس میں 5 ہی سیٹیں تھی، 5 بندوں میں جانا تھا، جگہ ہی نہیں تھی، کیسے جاتے. کسی نے اعتراض نہیں کیا. گئے کون؟ سچے. سارے بولو. اور یہ وہ سچے ہیں جنہوں نے بندوں نے سچا نہیں بنایا، اللہ نے قرآن میں صدیق کہا ہے. اور یہ یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا. ایک عہدہ ہوتا ہے جو بندے لیتے ہیں، وہ بندے واپس بھی لے لیتے ہیں. بھائی آپ میں سے کوئی ایم ایل اے کی سیٹ پہ کھڑا ہو جائے، ایک دفعہ انہوں نے آپ کو ایم ایل اے بنا دیا، اگر آپ نے کام نہ کیا تو اگلے سال ضمانت بھی ضبط ہو سکتی ہے. ایسا ہو جاتا، بندوں نے
یہ ڈگری لے لے گا کوئی اس سے؟ کوئی مجتہد بن گیا، یہ ڈگری لے لے گا کوئی؟ بولو نا، نہیں لے لے گا کوئی۔ کون لے سکتا ہے بھائی؟ جو بھی عہدہ بندے دیتے ہیں وہ واپس ہو سکتا ہے، لیکن جس سے عہدہ اللہ دے دیتا ہے نا وہ عہدہ واپس۔ مدینے میں بڑے بڑے سچے تھے، توجہ ہے، مدینے میں بڑے سچے تھے، مدینے میں پچھلے بھی بولو یار، بڑے سچے تھے، لیکن ادھر جانے والے نہیں تھے۔ کیوں؟ ادھر وہ سچے چاہیے جو اللہ کی بارگاہ میں سچے ہیں، جو اللہ کے معیار صداقت میں پورے اترتے، وہ سچے چاہیے تھے، اور وہ سچے چلے۔ اور ان سچوں کا جانا اور پورے مدینے کا دیکھتا رہنا، ایک تو بات پتہ چلی نا کہ پورے مدینے میں ان جیسا کوئی نہیں تھا، پورے مدینے میں ان جیسا۔ میرے شیخ نے بتایا، زمخشری اہل سنت کے مفسر ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ کیسے چلے، آگے نبی ہیں، زمخشری نے لکھا اس سائڈ پہ ہاتھوں پہ حسین ہیں، انگلی کے ساتھ حسن ہے، پیچھے جناب سیدہ ہے، اور ان سے پیچھے جناب علی ہے۔ کسی شاعر نے کتنی پیاری منظر کشی کی ہے کہ مباہلہ کا منظر یہ بتلا رہا ہے، مباہلہ کا منظر یہ بتلا رہا ہے، غلاف نبوت امامت میں دیکھو وہ عصمت کا کعبہ چلا جا رہا ہے۔ اور کسی اور نے بھی 4 لائنیں لکھی، جب یہ 5 نکلے تو اس کی قلم اٹھی، جب پڑھا اس نے کہا گھر سے مباہلہ کے لیے 5 تن چلے، گھر سے مباہلہ کے لیے 5 تن چلے، کچھ پھول تھے جو بن کے وقار چمن چلے، گھر سے مباہلہ کے لیے 5 تن چلے، کچھ پھول تھے جو بن کے وقار چمن چلے، اس قافلہ کی فتح پہ شک ہو تو کفر ہے، جس قافلہ کی پشت پہ حیدر شکن چلے۔ بڑا ہاتھ بلند کر کے بولے بس آخری بات، توجہ ہوگی، بس آخری بات، یہ 5 تن چلے، بس آپ کی توجہ ہوگی، میں سے ہی دینا چاہتا ہوں، یہ 5 تن چلے، سارا مدینہ دیکھتا رہا، دنیا کو بتا دیا کہ اصل میں سچے کون ہیں، دنیا میں بتا دیا نبی کے بعد افضل کون ہیں، دنیا جانتی نہ جانتی، آج بھی مسئلے ہیں، لیکن عیسائی جان گئے۔ ان کے پادری نے کہا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر اللہ پہاڑ کو ہٹانا چاہے نا تو ان کے صدقے میں ہٹا سکتا ہے اپنی جگہ سے۔ کہا مباہلہ نہ کرنا، وگرنہ قیامت تک کوئی نصرانی نہیں رہے گا، کوئی عیسائی نہیں رہے گا، سب ہستی سے مل جائیں گے، جزیہ دے دو۔ کیا دے دو؟ جزیہ کیا دے دو؟ جزیہ دے دو۔ بس میں سے جا کے آپ کے سامنے میں جو دینا چاہتا ہوں، مجھے صرف اتنا سوال کا جواب دے دیں گے، جو 5 تن چلے ہیں کس کام کے لیے چلے ہیں؟ اصل بھائی توجہ ساتھی، یہ جو 5 تن چلے ہیں، بے شک خاموشی سے سن لو، لیکن اس کو یہاں پہ جملے کو رکھنا، یہ 5 تن جو چلے ہیں، ان کا مقصد کیا تھا، کس لیے چلے؟ لعنت کرنے؟ بولو نا، کیا کرنے چلے تھے؟ بھائی یہ تو خلق عظیم کے مالک ہیں، لعنت کرنے چل پڑے۔ توجہ ہے، یہ تو خلق عظیم کے مالک ہیں، لعنت کرنے چل پڑے، برداشت نہیں کیا، لعنت کرنے چل پڑے۔ تو جواب کیا ملے گا کہ یہ لعنت کن پہ کرنے کے لیے چلے ہیں؟ سامنے ہیں اللہ کے منکر، میسج دے رہا ہوں، مبالغہ اس انداز سے بھی سنا کریں۔ یہ 5 تن لعنت کرنے جا رہے ہیں کن پہ؟ مشرکوں پہ۔ ان میں نبی بھی ہیں، علی بھی ہیں، سیدہ بھی ہیں، حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں، یہ سارے لعنت کرنے جا رہے ہیں۔ نبی نے کہا کہ میں دعا کروں گا، آپ نے آمین کہنے
توجہ ہے؟ نبی نے بھی میسج دیا صرف یا نبی نہ کرتے رہنا، بلکہ یا نبی کے ساتھ ساتھ یا علی یا حسین یا حسین یہ بھی کرنا ہے۔ اب یہ چلے ہیں لعنت کرنے مشرکوں پہ، اور یہ مشرک کون ہے؟ جو کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، وہ باپ ہے، یہ بیٹا ہے، روح القدس بھی خدا ہے، یہ تثلیث کے قائل ہیں۔ شرک ان کو پسند نہیں، یہ مشرکوں پہ لعنت کرنے چلے۔ توجہ ہے جی؟ میسج دے دوں۔ اچھا یہ جو نصارہ تھے نا، یہ 3 کام کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا بھی اہل بیت کو، انہوں نے اہل بیت کے فضائل کا اعتراف بھی کیا، انہوں نے اہل بیت کے فضائل کو بیان بھی کیا۔ میسج دے رہا ہوں بھائی، ان نصارہ نے اہل بیت کو دیکھا بھی، ان کے فضائل کا اعتراف بھی کیا، ان کے فضائل کو بیان بھی کیا۔ کیا ان کے پیغام پہ عمل کیا؟ جو پیغام انہوں نے دیا، دعوت اسلام دی تھی نا، اس پہ عمل کیا؟ نہیں کیا نا۔ اچھا آپ کیا کہیں گے؟ یہ نجات یافتہ ہے؟ توجہ نہیں کرتے، پیغام پہ آپ پیچھے چلے جاتے ہیں۔ بھائی انہوں نے فضائل بیان کیا، چلو تھوڑا بدل کیا کہتے ہیں، انہوں نے اہل بیت کے قصیدے پڑھے، اہل بیت کے ترانے پڑھے، اہل بیت کی منقبتیں پڑھی ہیں، فضائل بیان کر رہے ہیں، لیکن ان پہ لعنت کیوں ہو رہی ہے؟ یہ بھائی تیرے پاک کیوں لعنت کر رہے ہیں؟ اس لیے کیونکہ وہ جو پیغام دینا چاہتے ہیں ان کو نہیں مانتے۔ تو مباہلہ کا پیغام یہ ہے کہ کوئی قصیدے پڑھے، کوئی ترانے پڑھے، جتنے تک ان کے پیغام کو کوئی نہ مانے، وہ اور نصارہ برابر ہیں۔ نصارہ نے بھی یہی کام کیا اور وہ بندہ بھی یہی کام کر رہا ہے۔ اور مجھے اتنا بتاؤ، انہوں نے اللہ کو بھی خدا کہا، باپ کہا، عیسیٰ کو ابن اللہ کہا، تو یہ لعنت کرنے چل پڑے۔ پسند نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ کہا جائے۔ تو مجھے اتنا بتائیں، ان لعنت کرنے والوں میں علی موجود ہے یا نہیں؟ توجہ ہے؟ علی کس پہ لعنت کرنے جا رہے ہیں؟ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کہہ رہے ہیں۔ تو مجھے یہ بتاؤ، علی تو وہ ہستی ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ کہے اس پہ لعنت کرنے میدان میں آ جاتا ہے، تو جو علی کو اللہ کہے۔ اب یہ جملہ آپ نے بتانا تھا، اس پہ علی لعنت کرے گا کہ یا محب بنا لے گا؟ بولو نا میرے ساتھ۔ جو علی کو اللہ کہہ دے، جو علی کو خدا کہہ دے، اس پہ علی کیا کرے گا؟ سارے بولو کیا کرے گا؟ آپ کے سامنے واقع ہے، لعنت کرنے چل پڑے، صرف علی نہیں، پورے پائیں تربات۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر علی سے بچو گے تو کوئی اور گلے لگا لے گا، سارے چلے ہیں، سارے چلے ہیں۔ اور میں تو یہاں پہ کہتا ہوں صرف 5 نہیں تھے، یہ 14 تھے۔ ظاہری طور پر 5 تھے، حسین کی پیشانی میں 9 نور اور بھی تھے۔ توجہ ہے؟ یہ سارے مشرکوں پہ لعنت کرنے جا رہے ہیں۔ تو برادران مبالغہ اس انداز سے لیا کریں، جہاں فضائل ہیں وہاں پیغام بھی ہے کہ آپ جن کو راہبر مانتے ہیں وہ شرک نہیں برداشت کرتے، مشرک پہ لعنت کرتے، شرک ان کو برداشت نہیں۔ اور وہ اور کیا کام کر رہے تھے؟ جھوٹ، اور جھوٹوں پہ بھی لعنت کرنے جا رہے تھے۔ یاد رکھیں کہ اس میں ہر جھوٹ ہے، کوئی دکان پہ بیٹھ کے جھوٹ بولے تو وہ بھی اس کا مصداق ہے، کوئی ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بولے وہ بھی اس کا مصداق ہے، کوئی قال اللہ الحکیم کہہ کے جھوٹ بولے وہ بھی مصداق ہے، کوئی طرز لگا کے جھوٹ بولے وہ بھی اس کا مصداق ہے۔ پوتر پاک جھوٹوں پہ بھی لعنت۔ یہ میسج آپ لے لیں، یہ وہ بارگاہ ہے، انہی کی بارگاہ ہے جنہوں نے حق بیان کیا، اور انہوں نے اپنی ساری زندگی اسی دین کے لیے صرف کر دی۔ انہوں نے جتنی قربانیاں دی ہیں وہ اسی دین کے لیے کی ہیں، اسی دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، اسی خدا کو منوانے کے لیے۔ یہ تو قربانیاں دیتے رہے اور کہتے رہے رضم بقضائہ وتسلیما لامرہ، پروردگار تیری رضا پہ ہم راضی ہیں، تیری رضا پہ ہم
راضی ہیں. کبھی بھول کے بھی علی والا شرک نہ کرنا, علی برداشت نہیں کرتے. کبھی بھول کے بھی عقیدہ توحید میں ڈگمگانا نہیں, علی لعنت کرتے ہیں. اور توحید کے لیے چلا ہے یہ خاندان عصمت و طہارت کا پاکیزہ قافلہ, اللہ کے لیے چلا ہے. مگر میں نے کل بھی بتایا, نانے کا شہر بڑا حسین کو پیارا تھا, بڑا پیارا تھا. عزاداروں, حسین نے ہر دکھ برداشت کیا اس دن کے لیے, ہر مشکل برداشت کی ہے اس دن کے لیے. عزاداروں, علماء فرماتے ہیں کہ بہنیں ساتھ جا رہی ہیں, بیٹیاں ساتھ جا رہی ہیں, لیکن ایک ایسا بھی دکھ ہے کہ جو حسین نے برداشت کیا, وہ ہے اولاد کا دکھ. جناب سہرا کو مدینے میں چھوڑنا یہ بہت بڑا دکھ تھا. جو صاحب اولاد ہیں, بیٹیوں والے ہیں, جانتے ہیں کہ کتنا مشکل ہوتا ہے بیٹی کو اکیلے چھوڑ کے جانا, بیٹی کا فراق برداشت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ بھی برداشت کیا. لیکن علماء نے ایک اور بھی وجہ لکھی سہرا کو مدینے چھوڑنے کی, جو نہیں رو سکے نا. یہ یاد رکھیے گا, اگر کسی گھر میں 4 یا 5 بچے ہو نا, بڑی رونق ہوتی ہے. وہ کھیلتے ہیں, کودتے ہیں, بڑی رونق ہوتی ہے. عزاداروں, جس میں 4 یا 5 بچے ہوں اس گھر میں رونق ہوتی ہے. تو جس گھر میں 84 یا 85 بچے ہوں اور سارے کے سارے چلے جائیں, ایک بچہ رہ جائے اور رہنے والا بیٹا نہ ہو, بیٹی ہو, بیمار ہو, صحت مند نہ ہو, اس کا کیسے گزارا ہوا ہوگا؟ عزاداروں, پھر سوچئے گا کہ حسین کی بیٹی کا کیسے گزارا ہوگا. کتاب نہضت الحسین والوں نے ایک وجہ لکھی سغرا کو چھوڑنے کی. فرماتے ہیں امام نے فرمایا کہ سبھی جاؤ, جب تیاری ہو گئی میری سغرا کے حجرے میں سر پہ ہاتھ رکھو, سغرا کو ملا, الوداع کہو. ہر بیوی جانتی رہی, سغرا کو ملتی رہی, الوداع کرتی رہی. عزاداروں, جو حسین کا غم دل میں لیے بیٹھے ہیں, ذرا غور کیجیے گا, ہر بیوی آتی رہی, ملتی رہی, جناب سغرا بھی ملتی رہی. جب آئی ہے نا علی کی علی بیٹی, جب آئی ہے علی کی شریکت الحسین بیٹی, جناب سغرا کو بھی بڑا ناز تھا نا. وہ کہتی ہے اگر زینب نے میری سفارش کر دی تو میرے بابا مجھے ساتھ ضرور لے جائیں گے, جن کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہے, بیٹیوں والے ہیں, میرے بابا مجھے ساتھ لے جائیں گے. جناب سغرا نے جب دیکھا کہ میری پھوپھی آئی ہے, کہا پھوپھی اماں ہر کوئی جا رہا ہے, میری بھی سفارش کرے, میں بھی جانا چاہتی ہوں. عزاداروں, جناب زینب عالیہ نے سغرا کو گلے لگایا, رو کے کہتی ہے سغرا چند دنوں کی تو بات ہے, تجھے تیرا بابا واپس آ جائے گا, ہم واپس آ جائیں گے. اب رونے والوں دیکھنا میری طرف, جملہ بڑا مشکل آ گیا. عزاداروں, جب کہا نا کہ چند دنوں کی دیر ہے, ہم واپس آ جائیں گے, جناب سغرا نے کہا پھوپھی اماں آپ تو آ جائیں گے, میرا بابا زندہ نہیں آئے گا, میرا بابا نہیں آئے گا. اب یہ کس کے سامنے جملہ کہا؟ جناب زینب کے سامنے. کہا سغرا تم نے کیسا جملہ کہا؟ کہا پھوپھی اماں میں جانتی ہوں میرا بابا نہیں آئے گا. کہا کیسے؟ کہا جو پچھلی رات گزری ہے نا, میری صحت خراب تھی, طبیعت خراب تھی, میں رات کو سو نہیں سکی, میں اٹھی, میں حجرے سے اٹھی ہوں, باہر ذہن میں آئی پچھلی دیوار کے ساتھ, میں نے دیوار کے ساتھ ایک سایہ دیکھا, مجھے محسوس ہوا کوئی کالے برقعے والی بیوی بیٹھی ہے جو رو رہی ہے. جب میں نے کان لگا کے سنا تو وہ بیوی رو رو کے کہہ رہی تھی ہائے میرا لال, رو رو کے کہہ رہی تھی ہائے میرا بیٹا, رو رو کے کہہ رہی تھی ہائے میرا حسین. ہائے گاندھی جی کا زندگی کا پتہ نہیں, ہائے میرا حسین. جب کہا نا ہائے میرا حسین, کہا پھوپھی اماں مجھے اتنا بتا دے, جو بھی بیوی کہے ہائے میرا حسین, ہائے میرا بیٹا, وہ جناب سیدہ ہو سکتی ہے, وہ میری دادی زہرا ہو سکتی ہے. جب میری دادی کہہ رہی ہے نا کہ میرا بیٹا حسین, ہائے غریبی, ہائے میرا بیٹا حسین, مجھے ایسا لگتا ہے میرا بابا زندہ نہیں آئے گا, میرا بابا زندہ نہیں آئے گا. کیسے سنو گے, جملہ مشکل ہے. زینب نے سنا, سغرا کا بازو پکڑا, حسین کے پاس آئی, وہ کہتی ہے حسین, حسین ہر کوئی جا رہا ہے, سغرا کا بھی ساتھ
على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون خدایا تجھے واسطہ اہل بیت بہار کی عزت